السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے بشیر سعید اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کی سنتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے شادی کی، یہ ایک سنت ہے، تو اس کے اندر اور کون کون سی سنتیں ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی غم آیا تو آپ نے اس کو صبر کے ساتھ ہینڈل کیا اور کس کس طریقے سے ہینڈل کیا، اور اس کے بارے میں میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بشیر بھائی ہم مثال کے طور پہ قرض لیتے رہتے ہیں، ہمارا بزنس ہے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کس طرح لیتے تھے، تو میں ان کو اس بارے میں سنتیں بتاتا ہوں۔ ابھی ہم سے ایک سوال کیا کہ ہمارا ایک دوست ہے، ہمارے ایک عزیز ہے، بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بشیر بھائی میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، میرا سفر میں بہت زیادہ لینا دینا ہوتا ہے، میں اپنی کمپنی کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، تو اس میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا سنتیں ہیں، کیونکہ وہ بھی سفر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز عام طور پر نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے ہم اپنے ان بھائی کے لیے بنائیں گے کہ سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کرنا پسند کرتے تھے، تو پہلی سنت تو اس میں کہ آپ جو تھے دور کا سفر جمعرات کے دن کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے، اگر آپ کو فنینشلی کوئی لاس نہ ہو اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی مالی نقصان نہ ہوتا ہو، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جمعرات والے دن سفر کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ نے جب جمعرات والے دن سفر کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر کرو نا تو اپنے ساتھ ایک دو ساتھی ضرور رکھ لیا کرو۔ آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، لیکن ہماری کمیونٹی اس طرح کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ کے ساتھ 1 سے 2 سے 3 بندہ ضرور جائے کہ آپ کے ایک تو آپ کنفرٹیبل ہوں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے اینڈ تک وہ یہی ہوں گے کہ وہ سیلف پروٹیکشن کے اوپر ہوتی ہے کہ انسان سیلف پروٹیکٹ رہے اور وہ خوش رہے اور وہ اچھے سے جائے اور اچھے سے آئے، وہ انسان کی ہی نرمی کے لیے وہ ساری سنتیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی سنت کچھ اس طرح کہ اگر آپ نے جانا ہے سفر کے اوپر تو آپ کوشش کرو اور بہت زیادہ کوشش کرو کہ آپ کے ساتھ 1 2 3 بندہ ضرور جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ راستے میں اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کو بیک اپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سنت یہ ہے سفر پہ کہ اپنے ساتھ 1 سے 2 سے 3 بندہ ضرور رکھیں۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ 3 بندہ اکٹھا کر لی ہیں جو آپ کے ساتھ سفر پہ جائیں گے۔ اب ان میں سے 3 4 میں سے ایک عقل مند بندہ وہ ہوگا جو راستے کو پہچانتا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ جو اسلام آباد بہت آتا جاتا ہے، میں اس کو اپنی ٹیم کے اندر رکھوں گا جو میرے ساتھ سفر پہ جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میں ان 3 بندوں میں سے جو پرفیکٹ ہوگا راستے کے لیے، جو بہت ذہین ہوگا راستے کے لیے، جس کو پتہ ہے کہ راستے میں مجھے بسز کہاں سے مل سکتی ہیں، مجھے اچھا کھانا کہاں سے مل سکتا ہے، اگر مجھے ایمرجنسی باتھ روم جانا ہے تو میں نے کون سے سٹاپ پہ جانا ہے، وہاں سے پانی کتنے کا ملتا ہے، وہاں سے کھانا کتنے کا ملتا ہے، وہ بندہ جو ایک ذہین ہوگا، جس کو راستے کے بارے میں 100% نالج ہوگا یا مثلاً میرے سے زیادہ نالج ہوگا، میں اس کو اپنی ٹیم کا کیپٹن بنا دوں گا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں امیر بنانا، جس طرح تبلیغی جماعت والے بھی امیر بناتے ہیں، اسی طرح امیر میں اس کو اپنی ٹیم کا بناؤں گا، اور ہم جتنے بھی 3 4 بندے ہیں ہم سارے اس کے انڈر ہوں گے، وہ جیسے کہے گا ہم ویسے کریں گے، کیونکہ اس کو راستے کا ہم سے بہتر پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی سفر پہ جاؤ اپنی ٹیم کا ایک امیر بنا لو۔ امیر کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے پیسے، راستے کا خرچہ وغیرہ اس کو دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1000 4000 روپیہ دیا اور آپ نے کہا اس میں امیر تو نے ہمیں لے کے بھی جانا ہے اور لے کے واپس بھی آنا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ تو کیا کرتا ہے، ہمیں کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا اور جانے بھی ہے اور لے واپس بھی آنا ہے۔ تو اب آپ نے ایک امیر بھی چوز کر لیے اور اس کو اپنے سارے پیسے بھی آپ نے دے دیے۔ اب مثال کے طور پہ امیر ہو گیا، اب جمعرات کا دن آ گیا اور آپ نے سفر پہ جانے کا ٹائم آ گیا۔ اب آپ نے سفر پہ جانے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سفر کا جو راستہ ہوگا اس کا سامان آپ نے پہلے ہی لے لینا ہے، نہ کہ اپنے راستے سے بار بار رک کے لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سامان تم نے راستے سے لینا ہوتا ہے نا، وہ سامان پہلے ہی لے لیا کرو، یہ سنت ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ نے راستے سے پانی کی بوتلیں لینی ہی لینی ہے تو آپ سفر سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے محلے سے پانی کی بوتلیں لے لو، نہ کہ آپ بار بار رکو کہیں پہ اور ان کی دکانوں میں گھومو اور ان سے پانی کی بوتلیں لو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کس
کس شہر میں پانی کتنے کا مل رہا ہے، کس شہر کا پانی اچھا اور کس شہر کا پانی برا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ہی شہر سے راستے کا سارا سامان، کھانے کا، پینے کا، اور کپڑے اور جوتے اور تکیے وغیرہ جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی، جو آپ کو راستے میں نیسیسری ہے، وہ آپ نے اپنے ہی شہر سے لینی ہے، بار بار سٹے نہیں کرنا۔ اب آپ کا وہ دن آ گیا کہ اب آپ نے سامان بھی لے لیا، آپ کے دوست بھی تیار ہو گئے اور جمعرات بھی آ گئی اور اب نکلنے کا ٹائم آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی سنت ہے کہ جب آپ گھر سے نکلو نا، جب آپ کے ساتھی، آپ کی فیملی آپ کو گھر سے سی آف کر رہی ہو، آپ کو گھر سے اللہ حافظ کہہ رہی ہو، تو ان کا یہ کام بنتا ہے کہ فیملی کی جو فیمیلز ہیں وہ دروازے تک آپ کو سی آف کریں گی، اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ آپ کو گھر سے باہر آ کے تھوڑا سا چل کے گلی کے باہر تک یا گلی کے اینڈ تک آپ کو چھوڑیں گے۔ یہ ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فیملی کے فیمیلز نے دروازے تک آپ کو سی آف کرنا ہے اللہ حافظ کہنے کے لیے، آپ کو باہر تک دروازے تک آ کے چھوڑنا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں انہوں نے دروازے سے باہر آ کے گلی تک آپ کو چھوڑنا ہے، اور جب آپ گلی کے باہر آ جاؤ گے تو انہوں نے آپ کو اللہ حافظ کہنا ہے، اور آپ نے ان کو گلے مل کے مصافحہ لے کے ہاتھ ملا کے اللہ حافظ کہنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ نے ٹائم کون سا چوز کرنا ہے گھر سے جانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد، جمعرات کے دن فجر کی نماز پڑھ کر سفر پہ جایا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے ہی آپ جانے لگے ہو۔ آپ جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے نا، تو آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ صبح صبح پہنچ جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ شام کو اور رات کو پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے سفر کو میں اتنی ایسے ٹائم نکلو کہ آپ نے جہاں پہ اپنی ڈیسٹنی میں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے وہاں پہ آپ رات کے ٹائم پہنچو، جو مرضی کرو، جس مرضی طریقے سے نکلو، لیکن وہاں ڈیسٹنی پہ، منزل پہ آپ اپنے ٹائم پر صبح کے وقت پہنچو، نہ کہ رات کے وقت پہنچو۔ آپ فجر کے بعد نکلیں گے تو پاکستان کی 80% 90% جگہوں پہ آپ صبح کے ٹائم ہی پہنچ جائیں گے۔ اتنی ہماری ٹرانسپورٹیشن اتنی فاسٹ ہے کہ آپ کو ہر جگہ صبح کے ٹائم بھی پہنچا دیں گے۔ بہرحال آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے آپ نے صبح کے ٹائم پہنچنا ہے، ایسے ٹائم نکلنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نکلا جائے۔ اب آپ جب وہاں پہ پہنچ گئے ہو، آپ نے سب سے پہلے جا کے وہاں پہ مسجد میں داخل ہونا ہے اس علاقے کی، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنی منزل پہ پہنچا ہوں، کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جہنم کا مثال اس لیے دی کیونکہ آپ دیکھو جہنم کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، اور اگر آپ سفر میں دیکھو تو سفر میں بھی بہت زیادہ تکلیفیں ہیں۔ بے شک آپ جتنی مرضی لگژری گاڑی میں گئے ہو، آپ کو پٹرول کی ٹینشن، آپ کو باتھ روم کی ٹینشن، آپ کو اچھے کھانے پینے کی ٹینشن، آپ کو ٹائر پنچر کی ٹینشن، آپ کو جیب خرچ کی ٹینشن، بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ انسان جتنی مرضی کور کرنے کی کوشش کرے، اسی طرح جہنم ہے، اسی طرح سفر ہے۔ تو آپ نے مثال دی کہ جہنم جو ہے، جو سفر ہے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جب آپ جو سفر آپ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچے ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اب وہاں پہ آپ نے نفل پڑھا اور شکرانہ ادا کیا، اور اب اپنے کام پہ لگ گئے ہو۔ اب آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، وہ آپ کی ٹیم کا ایک امیر ہے جو سارے خرچے کر رہا ہے، آپ کی ساری ضرورتیں پورے کر رہا ہے۔ اب آپ نے اپنا کام کیا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اگر اب بھی نکلوں، میں کس ٹائم نکلوں گا تو میں اپنے گھر صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے جو مرضی کر لیں، آپ بے شک ایک رات کا سٹے ادھر کر لیں، لیکن آپ نے رات کے ٹائم گھر واپس نہیں آنا، آپ نے اگلے دن صبح آنا ہے یا دوپہر کے ٹائم آنا ہے، لیکن رات کے ٹائم آپ نے گھر واپس نہیں آیا، یہ خلاف سنت ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ ٹائم سلیکٹ کر لیا کہ یار میرے پاس ٹائم بن رہا ہے کہ ابھی 9-10 بجے، تو میں 1-2-3 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا، تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، آپ وہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ نے دوپہر کے ٹائم گھر پہنچنا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر سے یا کہیں سے بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنی فیملی کے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اس شہر سے سوغات لے کے آؤ، وہاں سے گفٹس لے کے آؤ اپنی فیملی کے لیے، تاکہ وہ آپ کے آنے پہ خوش ہوا کرے کہ ہمارا جو فیملی ممبر ہے وہاں سے ہمارے لیے گفٹس لے کے آیا۔ تو گفٹ جو لانا ہے، سفر پہ جانے والا اپنی فیملی کے لیے گفٹ لائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ گفٹ لیے، آپ نے گھر والوں کے لیے اچھے سے گفٹ لیے اور آپ واپس آئے ہو، اور اب آپ نے صبح کے ٹائم گھر ہی داخل ہونا، ان کو بتا کے کہ میں وہاں سے نکل گیا ہوں اور اب آپ گھر داخل ہونے والے ہو۔ آپ آئے ہیں، آپ آ کے آپ نے سب کو گفٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اب آپ نے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سفر وہاں سے نکلا، جس طرح آپ کو یاد ہو کہ ہم یہاں سے گئے تو سب سے پہلے ہم مسجد اترے، اسی طریقے سے جب آپ اپنے شہر واپس آئیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی مسجد میں آئیں گے، اپنی وہاں حاضری لگوائیں گے، اپنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ گھر جائیں گے،
گھر جانے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو ملنا ہے، اچھے سے ملنا، ان میں گھر میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، جو گفٹس لائے ہیں وہ گفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ آپ کے فیملی ممبر کے اوپر یہ سنت ہے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کرے، آپ کا استقبال کریں کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا جو ہے وہ سفر سے آ رہا ہے، آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے رہیں، نہ کہ سو جائیں، نہ کہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں کہ ہاں آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا، دروازہ کھول کے اندر آ جائے گا، اس طرح نہیں۔ جب کوئی سفر سے آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کے استقبال کے لیے ادھر کھڑا ہونا چاہیے، ادھر ریڈی ہونا چاہیے، کھانا بنا کے رکھنا چاہیے، اور اس کے استقبال میں نیند توڑنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سنت فرمائی ہے کہ جب ان سفر والا گھر آئے تو آپ اس کا استقبال کریں، وہ آپ اپنا سامان، اپنے گفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں، اور آپ ایک ایک کو بول بول کر نام پکاریں کہ فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے۔ آپ خصوصی طور پہ آپ اپنے بچوں کو آواز دے دے کے بلائیں کہ میں گھر آ گیا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو آواز دے دے کے نام لے لے کے بلائیں اور ان سے ملیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس طرح آپ سفر پہ جایا کرتے تھے اور سفر سے واپس آیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی چیزیں رہ بھی گئی ہوں اور بہت خاص چیزیں رہ گئی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ چیزیں آپ کو کمنٹس میں ضرور بتا دیں گے، پن کر دیں گے وہ کمنٹ۔ ہمیں اور آپ کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔